السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، علم الصرف آخرین کے سبق میں آج ہم نقشہ ابواب معللہ پڑھنے لگے ہیں۔ ان میں باب ضرب یضرب سے کچھ صرف صغیر آئیں گی اور کچھ نصر ینصر کی مختلف مصادر سے صرف صغیریں آئیں گی، تو ان کو توجہ سے دیکھیے، سمجھیے۔ یہ جو نقشہ بیان کیا جانے لگا ہے، در حقیقت اس میں تمام ابواب کے جو صیغے آئیں گے وہ تعلیل شدہ ہیں۔ جیسے نصر ینصر سے جو مصدر ہم لائیں گے، اس کے جتنے صیغوں کی یعنی صرف صغیر کی صورت میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، وہ سارے تعلیل ہوئے ہوں گے۔ اگر بغیر تعلیل یاد کیے بھی ان کو پڑھیں اور پھر بعد میں تعلیل کریں تو اس طریقے سے بھی ٹھیک ہے۔ اس طرح صیغہ نکالنے کی جو قوت ہے وہ اچھی ہو جائے گی، اور اگر اسی طریقے سے اس کو یاد کر لیا جائے تو بھی ٹھیک ہے۔ اس سے شناخت ضرور ہو جائے گی کہ قرآن پاک میں جب ہم تلاوت کرتے ہیں اور وہاں صیغے تعلیل شدہ ہوتے ہیں، وہاں یعنی اگر ہم الگ سے تعلیل کریں تو بھی ہمیں سمجھ آ جائے گا، اور اگر جیسا صیغہ لکھا ہوتا ہے، جیسے قرآن پاک میں موجود ہے لفظ، اسی طریقے سے بھی ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ یہ فلاں باب سے یہ آ رہا ہے۔ سب سے پہلے باب ضرب یضرب کو دیکھو۔ پہلا مصدر ہے البیع، بیچنا۔ باع یبیع، بائع، بع، لا تبع، یہاں تک یہ معروف کے صیغے ہو گئے۔ بیع یباع، مبیع، لتباع، لا تباع، یہ مجہول کے صیغے ہو گئے۔ اس کے بعد الرمی، مصدر سے معروف کے صیغے دیکھیں۔ الرمی کا معنی ہوتا ہے پھینکنا۔ رما یرمی، رامن، ارمی، لا ترمی، اس میں پہلا صیغہ ماضی معروف کا ہوتا ہے، دوسرا مضارع معروف کا، تیسرا اسم فاعل، چوتھا امر معروف کا، اور پانچواں نہی معروف کا۔ مجہول کے صیغے دیکھیں۔ رمیا یرما، مرمی لترما، لا ترما۔ المجیء، آنا، اور اسی طرح الاتیان کا معنی بھی آنا ہوتا ہے، تو دونوں سے دیکھیں۔ جاء یجیء، جائن، جی، لا تجی۔ الاتیان سے دیکھیں۔ اتا یاتی، آتن، ایتی، لا تأتی۔ الوعد، اس کا معروف مجہول دونوں آئیں گے۔ اس کا معنی ہوتا ہے وعدہ کرنا۔ وعد یعد، واعد، عد، لا تعد۔ مجہول کو دیکھیں۔ وعد یوعد، موعود، لتوعد، لا توعد۔ الوقایۃ، مصدر ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بچانا۔ وقا یقی، واقن، قی، لا تقی۔ مجہول کو دیکھیں۔ وقیہ یوقا، موقی، لتوقع، لا توقع۔ اس کے بعد باب نصر ینصر ہے۔ اس کا پہلا مصدر ہے القول، اس کا معنی ہوتا ہے کہنا۔ قال یقول، قائل، قل، لا تقل۔ مجہول میں دیکھیں۔ قیل یقال، مقول، لتقل، لا تقل۔ الدعوۃ مصدر ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بلانا۔ دعا یدعو، داعن، ادعو، لا تدعو۔ مجہول اس کا دعیا یدعا، مدعوا، لتدعا، لا تدعا۔ الصب مصدر ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ڈالنا۔ صب یصب، صاب، صب، لا تصب۔ اس کا مجہول ہے صب یصب، مصبوب، لتصب، لا تصب۔ الاخذ مصدر ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پکڑنا یا لینا۔ اخذ یاخذ، آخذ، خذ، لا تأخذ۔ مجہول ہے اخذ یوخذ،
ماخوذ لتوخذ لا توخذ۔ یہاں تک عزیز طلباء آپ یہ تمام صیغے سمجھیں اور اس کو اچھی طرح ذہن نشین کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔